ہمارے گھر میں دین اچھا چل رہا ہے کہ نہیں؟ ہمارے بچوں کی تربیت میں اوکے ان کی اسکولنگ، ان کی میتھس فزکس سائنس اچھی جا رہی ہے، لیکن ان کے اندر ایمان آ رہا ہے، اللہ کی نبی کی محبت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ فیملی ویلیوز آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ یہ بچے ایک کامیاب مسلمان لیڈر بن سکیں گے آگے جا کے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا مال ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری جو مقصد ہے شادی کا وہ اڑ جائے اور ہر وقت تمہیں اپنا مال جتاتی رہے، اور اگر حسن زیادہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ حسن کی وجہ سے اس کا دماغ اوپر چڑھ جائے، تمہیں وہ نہ ملے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ وہ اچھی عورت ہے جو دین والی ہو چاہے اس کا حسن خراب ہو۔ ہم روز نیگوسیشن کرتے ہیں، دن میں ابھی بیٹھ کے نیگوسیشنز کر رہے ہیں، ہم ہر وقت نیگوسیشنز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس نیگوسیشن میں ہم ہر وقت کانفلکٹ فیس کر رہے ہوتے ہیں نا، چاہے 5 روپے کا ہو چاہے 50 کروڑ کا ہو، وی آر ڈوئنگ اٹ۔ چاہے گھر کا معاملہ، گروسری لینا جانا، بزنس کرنا، میاں بیوی کے تعلقات، باپ بیٹے کے، ہم نیگوسیشن کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کر رہے ہوتے ہیں پوزیشن بیسڈ۔ پوزیشن بیسڈ کا مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کرنا ہے، چائنیز ریسٹورنٹ جانا ہے تو جانا ہے، تو آپ نے عائشہ کو، عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ دیکھنا ہے، آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے کندھے کے پیچھے کھڑا کر کے دیکھو، آپ نے فرمایا عائشہ اور دیکھنا ہے، بس بس۔ اب اللہ کے نبی تھک کے ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر چھوٹی ہے، ان کا دل زیادہ ہے، چھوٹی عمر میں انٹرٹینمنٹ کا، تفریح کا دل زیادہ ہوتا ہے، بڑی عمر میں نہیں ہوتا، اور آپ نبی بھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں اور دیکھنا ہے، آپ کھڑے رہے، پھر آپ نے فرمایا عائشہ بس، کہا نہیں اور دیکھنا ہے۔ جب تک حضرت عائشہ نے بس نہیں کہا، اللہ کے نبی دکھاتے رہے ان کو، یہ تماشا کرتا۔ وہ اللہ کے نبی کا گھر چکے مسجد نبی کے ساتھ ہے، آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، تو حسن حسین نہ باہر کرالنگ کرتے ہوئے آ گئے، تو اللہ کے نبی ممبر پہ بیان کر رہے ہیں، اترے، بیان چھوڑ دیا، حسن حسین کو پکڑا، گود میں لے کے واپس آگے بیٹھے۔ اب آپ اندازہ کریں اگر آپ کے امام صاحب آئے جیسے کریں، آپ کیا بولیں گے ان کو؟ خلاصہ کی بات کیا ہے؟ خلاصے کی بات میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اپنی زندگی میں دین لائیں۔ آپ یقین جانیں آپ کی زندگی زیادہ خوبصورت ہوگی، آپ کا کاروبار زیادہ نفع والا ہوگا، آپ کے ریلیشن زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، اور جب زندگی میں روزانہ تنہائی میں کچھ وقت اللہ کے ساتھ آنسو بہانے میں گزرے گا تو آپ کے دل کو وہ اطمینان ملے گا اور وہ سکون ملے گا جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کے ساتھ یہ سارے نظام دیے ہیں جس سے ہم اپنی سوشل لائف کو مضبوط اور خوبصورت بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سوشل اینیمل بنایا ہے، اور اس کی ساتھ وہ تمام نیڈز لگائی ہیں جو ایک سوشلی ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اور اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے خوبصورت رشتے بیان کیے قرآن میں اور حدیث میں، اس میں اللہ نے ایک خوبصورت رشتہ یہ بیان کیا کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنی جنس سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، بیوی کے لیے بیوی اور شوہر کے لیے بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور اس کا مقصد یہ بیان فرمایا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں سکون حاصل کرنے کا، جس کے پیچھے ساری دنیا دوڑی چلی جا رہی ہے، وہ سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اٹس ہیپی میٹرنل لائف، خوبصورت شادی کی زندگی گزارنا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زندگی کا سب سے خوبصورت زاویہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا دنیا کلھا متاع، یہ دنیا ساری کے سارا گزارے کا سامان ہے، it's just a procurement۔ اور اس میں سب سے بہترین کیا ہے، تو آپ نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے سامان میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عارضی گزر کے لیے جتنی چیزیں بنائی ہیں
اس میں سب سے خوبصورت چیز ایک نیک بیوی ہے. Now note the words. آپ نے فرمایا نیک بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت سامان ہے. اور یہ متاع جو ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ دنیا متاع ہے. تو متاع عربی اس چیز کو کہتے ہیں عرب میں something which provides you a temporary sustenance. That's it. یوز کیا آپ نے ٹیشو کو یوز کیا it's a good thing. ٹیشو کو یوز کیا just throw away. تو رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا is a throw away thing. لیکن اس میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ خوبصورت بیوی ہے. ایک صحابی یہ کہتے ایک مرتبہ مدینہ میں سونا بہت زیادہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ دنیا سے یعنی جائز دنیا کی ترغیب بھی دیتے تھے لیکن جب زیادہ دنیا میں انہماک دیکھتے تھے تو دنیا سے آخرت کی طرف نظریں پھیرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کا بہترین مال یہ سونا چاندی نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لسان ذاکر ذکر کرنے والی زبان, قلباً شاکر شکر کرنے والا, شاکر بھائی دیکھ رہے ہیں غور سے, قلباً شاکر شکر کرنے والا دل, یعنی ایسا دل جو شکوے نہ کرتا ہو, شکایتیں نہ کرتا ہو, حل میں مزید نہ کہتا ہو, اس میں نیگیٹیوٹی نہ بھری ہوئی ہو, از سیٹسفائیڈ ہر وقت خوش ہے, کانٹینٹ ہے, قناعت ہے, جو اللہ دے رہے راضی ہے, اپنی زندگی کو انجوائے کرتا ہے, he lives in the present moment. اس قسم کا آدمی ہے. قلباً شاکر with a gratitude sense. اور آپ نے فرمایا امرأةً مؤمنةً ایسی مومن بیوی جو اس کو دیکھے تو اس کو خوش کرے, بات کہے تو بات مانے, اور وہ اس کو دین میں اس کی معاون بنے. تطیعها فی دینها فی امر آخرتها. یعنی دنیا کے معاملات بے شک سمجھنا اچھی بات ہے لیکن جو ان کی زندگی کی جو ڈائیورژن ہو, ڈائریکشن ہو, مینیورنگ ہو, وہ زیادہ جا رہی ہو آخرت کی طرف, فوکسڈ ہو, اس کو ہر وقت یہ فکر ہو کہ ہمارے گھر میں دین اچھا چل رہا ہے کہ نہیں, ہمارے بچوں کی تربیت میں اوکے ان کی اسکولنگ, ان کی میتھس فزکس سائنس اچھی جا رہی ہے لیکن ان کے اندر ایمان آ رہا ہے, اللہ کی نبی کی محبت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, فیملی ویلیوز آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی, یہ بچے ایک کامیاب مسلمان لیڈر بن سکیں گے آگے جا کے کہ نہیں, ان کی نمازیں کیسی ہیں, میرے میاں صاحب کی نمازیں کیسی ہیں, فجر میں اٹھ رہے ہیں کہ نہیں اٹھ رہے, اور اخلاق کیسے ہیں, کیا رسول اللہ جیسے اخلاق ہیں, غصہ نیچے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھ رہی کہ نہیں بڑھ رہی. میرے ایک دوست تھے, he was an American, سلیمان, کنورٹ تھے, پاکستان میں آئے ہوئے تھے, تو میں اپنے انسٹیٹیوٹ جاتا تھا پڑھانے کے لیے جامعہ الرشید, تو وہ اس کا گھر راستے میں تھا, تو اس نے کہا کین یو پک می اپ, میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اٹھا لیا کروں. میں صبح اٹھا, اب میں لیٹ ہو جاتا تھا تو مجھے کہتا تھا عفنان نہیں تم یہ روز لیٹ کیوں ہو جاتے ہو تم, میں نے کہا یار وہ صبح بیڈ سے اٹھنے میں نا دیر ہو جاتی ہے. اس نے کہا فجر, میں نے کہا الحمدللہ ہوتی ہے, کبھی کبھی رہ جاتی ہے. کہہ کہ یو آسک یور وائف ٹو کک یو آؤٹ آف یور بیڈ, یو نو دس از سم تھنگ شی شوڈ بی ڈوئنگ. میں کہا ریئلی, کہ ہاں, کہ نہیں اس کو بولو گیو می پرمیشن کہ when you are not waking up kick you out of bed. اور پھر اس نے حدیث میں کہا حدیث میں اس طرح ہے, میں اچھا, لیکن اللہ ان میاں بیوی کو سب سے خوبصورت دیکھتا ہے جو دونوں آخرت کے امور میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ جب وہ فجر کے لیے نہیں اٹھتا اس کے اوپر پانی چھڑکتے ہیں, اٹھ جاؤ بھائی فجر کے لیے ٹائم ہے اٹھنے کا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان شادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان سادھو بن جائے یا موناسٹسزم میں چلا جائے, سارا دن گھر میں بیٹھے روتا رہے. مسلمان شادی کا مطلب یہ ہے کہ خوشی بھرپور ہو لیکن گناہ نہ اس میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی لائف ہے, so this is one of the basic role of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی فیملی لائف. اور آپ کی جو خاندان کی, آپ نے 9 شادیاں کیوں کی ہیں؟ 9. جہاں میں رہتا ہوں یو کے میں, میری یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں لندن میں, تو وہاں پر اس وقت there was a rise of مستشرقین, اورینٹلسٹ, جنہوں نے رسول اللہ کے خلاف اور اسلام پر اعتراضات کے خلاف بہت کچھ لکھا. one of the things they wrote کہ ان کے نبی جو تھے نا ان کو شادیوں کو شوق تھا, تو ان کا اعتراض اسلام پر کیا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی اور چاہت کے لیے آپ نے اتنی 11 شادیاں کی ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں وہ آفٹر 50 کی ہیں, اور وہ آپ نے امت کو سکھانے کے لیے کی ہے کہ ہاؤ یو شوڈ لیڈ یور فیملی لائف.
اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف مرد اور عورتوں کی طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے. تو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ رسول اللہ کو تو بیوی بڑی اچھی ملی تھی, مجھے جو بیوی ملی ہے وہ تو جناب سر کھا کے رکھتی ہے, لہٰذا اس کے ساتھ میں ویسے معاملہ تھوڑی کر سکتا ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ کرتے تھے, اس کو تو ذرا دبا کے رکھنا پڑے گا پھر ہی سیدھی ہوگی. تو اللہ کے نبی نے 11 مختلف خواتین سے, مختلف قبیلے, مختلف بیک گراؤنڈ, بہت امیر, بہت غریب, مسلمان, یہودی کے گھرانے, اس سب سے شادی کر کے آپ نے دکھا دیا کہ یہ وہ طریقہ ہے شادی کرنے کا اور یہ وہ طریقہ ہے شادی کو رکھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ شادی رشتہ ڈھونڈنا کیسا ہے, یعنی اسٹارٹ فرام دس. تو آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع, بہقی کی مشہور روایت ہے. آپ نے فرمایا لوگ نا دنیا میں 4 وجہ سے شادیاں کرتے ہیں. پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بھائی مجھے تو بیوی ایسی چاہیے نا, she could be like a celebrity, ہے نا, کلیوپیٹرا کی کوئی گرینڈ ڈاٹر ہو, زبردست حسن میں با کمال ہو. آپ نے لی جمالہا, یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں people marry for their beauty. دوسری چیز آپ نے فرمایا لوگ شادی کرتے ہیں لحسبہا, خاندان کے لیے. خاندان بہت بڑا ہے جناب, یہ خاندان, وہ فیملی, اس کا باپ یہ, اس کا دادا یہ تھا, اس کا چچا یہ وہاں کام کرتا ہے, ایک منسٹر ہے, ایک بہت بڑا بزنس مین ہے, ایک ڈاکٹر ہے. That's the family I want. تیسرا آپ نے فرمایا کہ لوگ شادی کرتے ہیں لمالہا, اس کے مال کی وجہ سے. اور وہ جو صحابی سن رہے تھے نا, آپ نے فرمایا فظفر, اور چوتھے قسم کی شادی کرتے ہیں لوگ دین دیکھ کر. اور آپ نے فرمایا فظفر بذاک الدین تربت یداک. آپ نے ان کے ران پہ ہاتھ مار کے کہا کہ تم خوش رہو, تم شادی کرو دین والی عورت سے. کیونکہ آپ نے فرمایا اگر مال ہوگا, ابن ماجہ کی روایت میں آپ نے فرمایا اگر مال ہوگا لعلہ یزدریہا, مال انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے بعض دفعہ. جب وہ اس کے پاس مال ہو, یہ سانپ کی طرح ہے, اس کا منتر نہ آتا ہو تو آپ کو بعض لوگ نظر آئیں گے کہ وہ می 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 میں یہ پراپرٹی, ایک پراپرٹی یہاں خریدی, ایک وہاں بیچی, ایک یہاں خریدی, وہاں بیچی, یہ گاڑی, یہ گھڑی, یہ سو ہی از لائک می 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 می. تو وہ مال انسان کے دماغ کو اڑا دیتا ہے, وہ اس کو انسانیت سے نکال کے کچھ اور بنا دیتا ہے. اگر اس کو سنبھالنا نہ آتا ہو, سنبھالنا آتا ہو تو مبارک. عبد الرحمن بن عوف از اے بلینئر آف مدینہ, ویری گڈ. آپ نے فرمایا مال ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری جو مقصد ہے شادی کا وہ اڑ جائے اور ہر وقت تمہیں اپنا مال جتاتی رہے. اور اگر حسن زیادہ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ وہ حسن کی وجہ سے اس کا دماغ اوپر چڑھ جائے, تمہیں وہ نہ ملے. اور آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ وہ اچھی عورت ہے جو دین والی ہو چاہے اس کا حسن خراب ہو. تو ہم یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمیں مال بھی مبارک, یہ بھی دیکھنا چاہیے فیملی میں, کیونکہ کفو ضروری ہے. مال بھی ایک فائنینشیل سٹیٹس کی برابری ایک حد تک دیکھنی چاہیے, ویری گڈ. صورتی بھی ایک درمیانی دیکھنی چاہیے, لیکن پرائرٹی جو چیز ہونی چاہیے وہ دین ہونی چاہیے. اور آپ جو بڑے حضرات ہمارے بزرگ سن رہے ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جن لوگوں نے ویلیوز کو بیسک فنڈامنٹل بنایا ہے شادی کے لیے, ان کی شادی سسٹینڈ ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. اور جو ویلیوز کو نہیں بناتے, ظاہری ان چیزوں کو بناتے ہیں, تو وہ شادی بہت اچھی چلتی نہیں ہے. میرا چونکہ ایز اے امام, ایز اے کاؤنسلر, ایز اے لائر پرانا تعلق رہتا ہے, لوگ آتے ہیں میرے سامنے اپنا دل کھولتے ہیں, ان سے اب یہ ہو گیا, یہ پھٹا ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا, بچے بات نہیں مان رہے, بیوی ایسی نہیں, بیوی کہتی ہے شوہر ایسا ہے, باہر بڑا اچھا ہوتا ہے, مسکراتا ہے, ہنستا ہے, گھر آتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی جلاد آ گیا پتہ نہیں. اور بچے بھی وہ پریشان سہم جاتے ہیں کہ باپ آ گیا, پتہ نہیں کیا آ گیا, غصے کر رہے, جو بات کرو غصہ. اور بعض دفعہ وہ کہتے ہیں صاحب بیوی ایسی ہے, کیا کروں, سب سے اچھی بات کرتی, میری بات نہیں مانتی, ساتھ نہیں چلتی, ہر چیز میں ہی کرتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کر کے دکھا دیا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوئی, ایک بڑے زاہد نیک صحابی ہیں, تو انہوں نے کہا, بیوی کو کہا دیکھو بھائی, ابھی ہمارے ابراہیم میاں کا ہے, شادی ہو رہی ہے نا جی ماشاءاللہ, ابراہیم بھائی آپ کے لیے بات ہے. تو جب شادی ہوئی تو ابو ذر غفاری نے اپنی بیوی سے کہا, اب یہ پہلی رات جو ہوتی ہے نا, یہ باتیں کرنے کی بڑی اہم رات ہوتی ہے. اس میں اپنے لائف گولز سیٹ کرنے ہوتے ہیں کہ گولز کیا ہیں, دا گریٹر ویژن کیا ہے آپ کا ساری زندگی کا, گولز کیا ہیں, اور ان گولز کے لیے اسٹریٹجیز کیا اپنانی ہیں. تو ابو ذر نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو بھئی ہم 2 برتن ہیں, جب ساتھ رہیں گے تو ٹکرائیں گے, یہ ہو نہیں سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ساری زندگی جھگڑا ہی نہیں ہوا, پتہ نہیں یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں, جنت میں ہوتے ہیں, کہاں ہوتے ہیں, ایسا ہوتا نہیں دنیا میں. تو ابو ذر نے کہا کہ دیکھو اگر میں ناراض ہو جاؤں تم منا لینا,
اور اگر تم ناراض ہو جاؤ تو میں منا لوں گا. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ دونوں کہیں نہیں میں نہیں مناتا, اکڑ کر کے بیٹھ جائے. یہ یہاں سے دراڑ خراب ہونا شروع ہوتی ہے اور جھگڑا بڑھا جاتا ہے, اور بعض دفعہ کسی چھوٹے سے اختلاف کے اوپر گھر برباد ہو جاتے ہیں. کھانے کا اختلاف کہ کھانا کھانے کہاں جانا ہے, وہ کہہ رہے جی میں تو جنسوا جانا ہے. وہ تم نے کہاں جانا ہے؟ وہ کہہ رہے جی میں تو کبابی جانا ہے. اور آپ یقین جانیے بعض دفعہ ایسے چھوٹے چھوٹے اختلاف, بچوں کی ایک چیز پہ اختلاف دوری ہوتی ہے, بیکاز اٹس لائک آئس برگ افیکٹ. یہ اختلاف بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ مزاجوں میں تو فرق ہوگا. مرد اور عورت کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ ہر چیز میں فرق ڈالا ہے. ایک بڑی زبردست کتاب جو 80s میں بڑی مشہور ہوئی تھی, میں ساتھیوں کہتے ہیں پڑھنے والی کتاب ہے, مین آر فرام مارس وومن آر فرام وینس. تو یہ بڑے مزاحیہ انداز میں ایک امریکن آتھر نے لکھی تھی کہ وومن اور مین میں فرق کیا ہے. ابھی چونکہ فیمنسٹ اس کو زبردست اٹھا رہے ہیں, فیمنسٹ آئیڈیالوجی ایسی کتابوں کو دبا رہے ہیں, وہ زانہ نہیں آنے دیتے, کہ نہیں دیر از نو ڈفرنس, ایوری بڈی نوز ہزار فرق ہیں. تو اب یہ اختلاف تو ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کی خواہشیں اور چاہتے وہ ہوں جو شوہر کی ہیں اور شوہر کی وہ. اللہ نے بنایا الگ ہے. مین ہوڈ از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ اینڈ وومن ہوڈ از ویری ڈفرینٹ. اب یہ اختلاف ہو گیا تو اب کیا کریں؟ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ کبھی آپ مان لیں, کبھی ان کو ماننے دیں. ہمارے جو اچھے کراچی والے مرد حضرات ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو صلح کر لیا, ہم تو کہتے ہیں بیگم جیسے آپ کو ہوگی ویسے ہی ہوگا, تو ہم تو زندگی بڑی اچھی گزاریں. بہت اچھا طریقہ یہ بھی ہے. اچھا, اس میں ایک طریقہ یہ ہے, ایک امریکن آتھر تھے فشر یوری, سو ہی واز دا ون ہو اسٹیبلش دا ہارورڈ سینٹر آف کانفلکٹ ریزولوشن ان 1960s, اور پوری دنیا نے اس کے بعد اس میتھڈ کو کاپی کیا ہے. دنیا میں جو بڑے اس وقت بلینز اور ٹریلینز کے اختلاف ہیں یا کنٹریز کے درمیان اختلاف ہیں, تو جب ٹاپ میڈیٹرز آتے ہیں, صلح کرانے کے لیے لوگ آتے ہیں, تو وہ فشر اینڈ یوری کا میتھڈ یوز کرتے ہیں. فشر اینڈ یوری کہتے ہیں کہ, اور یہ حدیث میں قرآن میں بھی اسی طرح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, جب میاں بیوی میں اختلاف ہو, بھائیوں میں اختلاف ہو, پارٹنرز میں اختلاف ہو, صلح پہ آؤ. اور صلح از اباؤٹ کمپرومائز. اور آپ نے فرمایا میاں بیوی میں زیادہ جھگڑا ہو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, ایک آدمی لڑکی والوں کی طرف سے سنسیر, دوسرا لڑکے والوں کی طرف سے جس کی یہ خواہش ہو کہ میں اس جھگڑے کو پیار محبت سے ختم کروں, آ کے جھگڑا ختم کرائے. یوفق اللہ بینہما, اللہ نے فرمایا اگر یہ جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہوں گے واقعی دل سے تو اللہ تعالیٰ ختم کرنے کا راستہ نکال دے گا. تو فشر اینڈ یوری کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نارملی جب دنیا میں اختلاف کرتے ہیں نا, یہ ہم اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ 5 سال سے لے کر 70 سال والے سب کے لیے, ہم روز نیگوسیشن کرتے ہیں دن میں, ابھی بیٹھ کے نیگوسیشنز کر رہے ہیں ہم ہر وقت نیگوسیشنز کر رہے ہوتے ہیں, اور اس نیگوسیشن میں ہم ہر وقت کانفلکٹ فیس کر رہے ہوتے ہیں نا, چاہے 5 روپے کا ہو چاہے 50 کروڑ کا ہو, وی آر ڈوئنگ اٹ. چاہے گھر کا معاملہ, گروسری لینا جانا, بزنس کرنا, میاں بیوی کے تعلقات, باپ بیٹے کے, ہم نیگوسیشن کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم کر رہے ہوتے ہیں پوزیشن بیسڈ. پوزیشن بیسڈ کا مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کرنا ہے, چائنیز ریسٹورنٹ جانا ہے تو جانا ہے, وہ کہے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فلاں جانا ہے, اس پہ جھگڑا ہو جائے گا. یا بارگین کیسے کرتے ہیں, میں ایک ریٹ پہ فکس ہو جاتا ہوں, نہیں جی یہ 50 روپے ہوگا, وہ کہتے ہیں نہیں جی 51 ہوگا. سو فشر یوری کہتے ہیں یو گو ٹو دا کاز, کیوں, آسک وائی, کیوں, کہ بھی آپ نے جنسوں کیوں جانا ہے. وہ بولیں گی, بیگم بولے گی بھی میں نے چائنیز کھانے کو دل کر ہے, فائن. اب وہ بولے گی کہ آپ نے, جو میڈیٹر ہوگا وہ پوچھے گا آپ نے کباب جی کیوں جانا ہے, آپ بولو گے میرا باربیکیو کھانے کا دل کر رہا ہے. سو ناؤ دیر از اے کریٹو سولوشن کہ ایک ایسے ریسٹورینٹ چلے جاتے ہیں جہاں دونوں چیز اچھی ملتی ہوں. So that's how they do it. اور آبجیکٹیولی اگر آپ جائیں گے, جتنے دنیا میں جھگڑے چل رہے ہیں اس وقت 30, 40, 50 میتھمیٹیکلی اس کے سولوشن نکل سکتے ہیں اگر آپ کے دل میں یہ بات ہو کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت, میاں بیوی دونوں کی رسپانسبلٹیز اور رائٹس بیان کیا. نو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ہوتا کیا ہے, عام طور پہ ہم میں جن لوگوں کو دین کا ذوق بھی ہے, الحمدللہ اللہ ہم سب کو دے, مسجد جانا, تو ہم مسجد میں عبادتیں سن رہے ہوتے ہیں, نماز کے مسائل, حج کے مسائل, روزے کے مسائل, وچ از ویری امپورٹنٹ, اور ایک بڑی تعداد کو یہ بھی نہیں پتا بھی. لیکن جو ہماری سوشل لائف ہے
تو جتنا عبادت کے بارے میں ہے قرآن حدیث میں سوشل لائف کے بارے میں بھی اتنی زیادہ احکامات ہیں اور ہماری اسلامک لاء کی بکس میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پہلے تو مرد ہے نا, مرد کے اوپر کیا رسپانسبلٹی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ گھر کا سردار ہے. الرجال قوامون علی النساء. ہر گھر کا ایک رول ہوتا ہے, دنیا میں ہر سوسائٹی کا ایک رول ہوتا ہے, کسی کلب کا, کسی کنٹری. تو گھر کا رول ہے, میک رولز. پہلا رول یہ ہے کہ بڑا کون ہے؟ شوہر ہے. یہ اللہ نے بنا دیا ہے. اب آپ یہ کہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا, سوسائٹی چینج ہو گئی ہے. سوسائٹی چینج ہوتی ہے, قرآن نہیں چیز ہوتا. دیٹ از سم تھنگ ان بلٹ. یہ جانوروں میں بھی ہے, یہ ہر چیز میں اللہ نے ڈالا ہے کہ مرد گھر کا سردار ہے اور عورت وزیر ہے, شی از دا ایڈوائزر. یہ اور بات ہے کہ سردار کو کہا گیا کہ تم ایڈوائز لیا کرو اور کوشش کیا کرو مل کر چلا کرو, اپنا یہ جو اتھارٹین رول ہے اس کو کم سے کم استعمال کرو. There's something to do. تو آپ ہمارے رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. کیونکہ گھر کا مال لے کے آنا مرد کی ذمہ داری ہے, تو جو وہ پرووائڈ کرتا ہے لہٰذا وہی بڑا ہوگا کیونکہ وہی لا رہا ہے. تو عورت کے ذمہ اللہ نے رکھا نہیں کمانا. اس وقت ویسٹرن سوسائٹی میں 3-4 سال سے وہی ہوں, تو انہوں نے ایک فطرت کے خلاف ایک نظام بنایا کہ مرد بھی کمائے گا, عورت بھی کمائے گی. اب اس کے جو ریپریکشنز ہیں وہ سوسائٹی اس وقت فیس کر رہی ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے انزائٹیز میں, ڈپریشن میں, تو بچوں 6-7-8 ایئرس کے بچے کے لیے ڈپریشن کیا ہے. تو یہ ایک بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے انسان کی مشین بنائی ہے اور اللہ جو بات کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے. دنیا اگر الٹا جا رہی ہے 100 سال بعد گھوم کے وہیں پر آئے گی. دوسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کے ذمے ہے ان تطعمها وتکسیها, کہ اس کو ایک باعزت کھانا دے, باعزت گھر دے, باعزت چھت دے. اور مولانا ستار صاحب بڑی اچھی بات یہاں کہتے ہیں کہ عورت کو یہ ظاہر کرے کہ یہ گھر تمہارا گھر ہے, ایسا نہ ظاہر کرے کہ تمہارا گھر تمہاری ماں کا گھر ہے. وہ عورت مان سے اپنے گھر کو اپنا گھر کہہ سکے اور اس کو عزت دے سکے. She should feel it like her own home. سیکیور, سیفٹی, یہ شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو احساس دلائے کہ تمہارا ہے سب کچھ, تم میرے ساتھ پارٹنر ہو. پھر اللہ کے نبی نے کر کے بھی دکھا دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ باہر جایا کرتے. ایک دفعہ نہیں, آپ ریس لگایا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں حسن حسین کو گھوڑا بن کے اپنے پر سواری کرا کے کمرے میں گول گھوما کرتے. اللہ کے نبی سے بڑا کون ہوگا؟ آپ سردار ہیں, آپ صدر ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ جنرل ہیں, آپ نبی ہیں, آپ اسپرچول لیڈر ہیں, آپ امام ہیں, آپ سب کچھ ہیں. وزیر خارجہ آپ ہیں, وزیر داخلہ آپ ہیں, پوری دنیا کے ڈیلیگیشنز آپ کے پاس آ رہے ہیں, وارفیئر اسٹریٹجیز آپ کو بنانی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف ایسی ہے کہ آپ اتنی محبت دے رہے ہیں. عید کا موقع تھا تو حبشی آئے اور مسجد نبوی میں کرتب دکھا رہے, جیسے وہ ہوتے ہیں نا سورڈ اینڈ شیلڈ, تو وہ ایک تلوار مارتا دوسرا روکتا ہے, تلوار مارتا, کائنڈ آف موومنٹ اور تھوڑا سا ایک انٹرٹینمنٹ تھی اس زمانے کی. تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ تم نے دیکھنا ہے, اب یہ کرتب ہو رہا ہے مسجد نبوی میں ہو رہا ہے, یعنی انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے, حلال انٹرٹینمنٹ مسجد نبوی میں ہو رہی ہے. تو ہمارے بعض لوگ دین ایسے بیان کرتے ہیں کہ بس دین میں آ جاؤ گے نا, بس سر پہ بڑی سی پگڑی پہنی, چبا میں سارا دن گھر میں بیٹھ کے رونا ہوگا. ایسا نہیں ہے. رونے کا اپنا وقت ہے, مسجد کا اپنا وقت ہے, بزنس کا اپنا وقت ہے, سوشل لائف کا اپنا وقت ہے. The complete balance, that's the deen and that's the difficult thing. صرف مسجد میں بیٹھ کے رونا یہ بھی بڑا آسان ہے, مسجد چھوڑ دینا بزنس میں بیٹھنا یہ بھی بڑا آسان ہے. صرف سوشل لائف میں رہنا, ساری چیزوں کو مینٹین اپنے وقت پہ کر کے چلنا, یہ اسلام سکھاتا ہے. اینڈ دیٹس ویری ڈیفیکلٹ بیلنس جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ نے عائشہ کو, عائشہ رضی اللہ عنہا, عائشہ دیکھنا ہے, آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے کندھے کے پیچھے کھڑا کر دیکھو. آپ نے فرمایا عائشہ اور دیکھنا ہے, بس. اب اللہ کے نبی تھک کے ذرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر چھوٹی ہے, ان کا دل زیادہ ہے. چھوٹی عمر میں انٹرٹینمنٹ کا, تفریح کا دل زیادہ ہوتا ہے, بڑی عمر میں نہیں ہوتا. اور آپ نبی بھی. حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں اور دیکھنا ہے. آپ کھڑے رہے. پھر آپ نے فرمایا عائشہ بس, کہا نہیں اور دیکھنا ہے. جب تک حضرت عائشہ نے بس نہیں کہا, اللہ کے نبی دکھاتے رہے ان کو یہ تماشا کرتا. اور حضرت عائشہ بعد میں کہتی ہیں کہ مجھے دیکھو کہ میں ایسی بے وقوف لڑکی تھی کہ میں اللہ کے نبی کو روک کے بیٹھی ہوں تماشے کے لیے, مجھے خیال نہیں ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کی باری میں ایک مرتبہ حضرت صفیہ نے, اللہ کے نبی کو شہد کا شربت اچھا لگتا تھا اور یہ تلبینہ, تو وہ بنا کے بھیج دیا. تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہمیں جس ڈائٹ پہ ہم چل رہے ہیں نا ابھی,
یہ ڈائٹ ہمیں برباد کری ہے، ہمارا دین بھی ہماری دنیا بھی. ہمیں سننا ڈائٹ پہ اگر آ جائے ہماری زندگی اکثر مسئلے حل ہو جائے. میں اس وقت ایک آغا خان کے ہیڈ آف سائیکالوجی تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا جہاز میں، ابھی میں اسلام آباد جا رہا تھا 3 مہینے پہلے. تو میں نے کہا کہ یہ سائیکولوجیکل ایشوز اتنے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو ایز اے ڈاکٹر آتے ہیں، ہمارے پاس ایز اے امام یا لائر جیسے بھی آتے ہیں. تو اس نے بڑی عجیب بات کہی. میں نے سمجھا یہ کہیں گے کہ اسکرین ٹائم زیادہ ہے، لوگ ریلیشن نہیں کر رہے، یہ وجہ ہے لوگوں کا دماغ خراب ہو رہے ہیں نا. مطلب اچھے الفاظ میں ہم بائی پولر کہتے ہیں، ہماری زبان میں کہ دماغ خراب ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ہر ایک کا خراب ہے، کسی کا تھوڑا ہے، کسی کا زیادہ ہے. میں نے کہا ریلی کہا یہ جہاز میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا 90% لوگ آپ بائی پولر، ان کو کوئی نہ کوئی سنڈروم ہے. میں نے کہا بیسک ریزن، تو وہ بھی ابھی بھی آغا خان کے از اے ہیڈ آف سائیکالوجی، ہارورڈ گریجویٹ ہیں. تو اس نے کہا فوڈ، ہم جو فوڈ کھاتے ہیں یہ دماغ خراب کرتا ہے. اور اگر آپ غور کریں گے یہ سارا فوڈ وہ کھاتے ہیں ہم، دیٹس انادر ٹاپک، اور جو پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پیالہ ہے، تو حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا کہ میری باری میں کھانا وہ کیوں بھیج رہی ہے، باری تو میری. اور وہ جو بچی پیالہ لے کے آئی تھی نا مٹی کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ پیالہ اٹھائے توڑ دیا. نا امیجن آپ کیا کریں گے کہ آپ کے گھر میں پیالہ آئے، کوئی مہمان بھیجے اور آپ کی بیوی اٹھا کے توڑ دے، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ سوچیں، کچھ تو غصہ کریں گے نا. یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا طریقہ ہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ غصہ کرنا تھا کسی اور طرح کر، چلو وہ گرا دیتی، واپس کر دیتی، یہ توڑ دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پیالہ اٹھانا شروع کیا، خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا. اور آپ نے کہا کہ غارت امکم، وہ جو بچی پیالہ لائی تھی نا وہ سوچ رہی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، میں پیالہ لائی ہوں اور یہ توڑ دیا ہے، یہ آپس میں جھگڑا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کا گھرانہ ہے. تو آپ نے اس کو کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، یعنی یہ غیرت انسان میں غیرت آ گئی کہ یہ میری باری میں کیوں کری ہے. اور آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ تمہیں اس کا ہرجانہ دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ اب بزنس ٹرانزیکشن ہے کہ تم نے اس کا توڑا ہے تو تمہیں اس کو واپس دینا پڑے گا. اور خلاص کوئی بات نہیں کیا آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ آئیں، اور حضرت صفیہ نے جب شادی ہوئی، حضرت صفیہ ایک یہودی کی بیٹی ہیں، یہودی سردار کی، بنو قریظہ کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی ہیں. اللہ کے نبی سے شادی ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، تو ایک دن رو رہی ہیں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ یہ جو دوسری بعض خواتین ہیں نا یہ مجھے تانا دیتی ہے تم یہودی کی بیٹی ہو. ابھی دل پہ بہت برا لگ رہا ہے کہ تو مسلمان ہوگی لیکن مجھے تانا دیتی ہیں. اور ہم میں سے بھی بہت لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، لوگوں کو ان کے ماضی پر تانے دیتے ہیں. ایک آدمی اپنا ماضی چھوڑ کے آ گیا ہے یا جس نے جو بھی کیا ہے، ماضی پہ تانا دینا کیا بنتا ہے؟ شریف آدمی تو یہ کام نہیں کرتا. تو آپ نے اب آپ اس کے کہ وہ اس کو ان کو کوئی سخت جواب سکھاتے کہ تم یہ بولو یہ بولو، آپ نے فرمایا تم ان کو بولو تو ہاں میں یہودی بھی لڑکی ہوں، میں ابراہیم اور اسحاق کی اولاد میں ہوں، میں نبیوں کی اولاد میں ہوں. زبردست بات ہے، یعنی حکمت والا جواب ہے. میں تو نبیوں کی اولاد میں ہوں، یہ جواب دیا سارے چپ ہو گئے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا ہے اور حضرت صفیہ اونٹ پہ سوار ہو رہی ہیں، اور وہ چونکہ ان کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا تو سوار ہونا مشکل ہے. تو اللہ کے نبی اپنا پیر رکھ رہے ہیں اور وہ اپنا گھٹنا اللہ کے نبی کے پیر پہ رکھ کے سوار ہو رہے ہیں. یہ آپ بتا رہے ہیں کہ میں نبی ہوں باہر، میں پرائم منسٹر ہوں باہر، میں کمانڈر ہوں باہر، میں بزنس مین ہوں باہر، میں مفتی ہوں باہر، گھر میں آئی ایم اے ہمبل ہسبینڈ، دیٹس واٹ آئی ایم. گھر میں یہ نہیں چلے گا کہ میں ایسا ہوں. بہت سارے ہسبینڈ یہ کرتے ہیں گھر میں کہ آ کے نا باہر لوگ حضرت صاحب میاں صاحب، تو ان کا دل ہوتا ہے میں جب گھر آؤں تو بیوی بھی میاں صاحب کرے. کیا خیال ہے صاحب؟ ایسا نہیں ہوتا. گھر میں بیوی بھی مجھے یہ کہے کہ میاں صاحب آ گئے، میاں صاحب بیٹھو جی میں کھانا لگاؤں، موزہ ادھر پھینکا تولیہ ادھر پھینکا، بیوی سارے کام کرے. گھر میں نہیں ہوگا. میں جب باہر سے آتا ہوں کبھی کبھی میری بیوی کہتی ہے بھائی آپ تقریر باہر کرتے ہوں گے، یہاں تقریر آپ کی بہت سنی ہے، تقریر کرتے رہتے ہیں. یہ چیز سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر میں کیسے رہنا ہے. آپ ممبر پہ بیٹھے تقریر کر رہے ہیں اور حسن حسین، کیونکہ آپ کا حجرہ، آپ میں سے مدینہ منورہ زیارت کس کس کی ہوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں بھائی. مسجد نبی زیارت ہوئی ہے نا؟ ماشاءاللہ. ارادہ ہے نا؟ یہ ہمارے دل کی آخری خواہش اور پہلی خواہش ہونی چاہیے، اللہ بار بار وہاں لے جائے. تو بچوں کی تربیت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب آپ بچوں سے پوچھیں کہ ویکیشن کے لیے کہاں جانا ہے تو بچے سوئٹزرلینڈ کی بجائے پہلی چیز کہیں کہ ہم نے مکہ مدینہ جانا ہے، بڑا مزہ آیا تھا آپ لے گئے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم ایسی تربیت اور ایسے گھرانے بنا سکیں. تو آپ وہ اللہ کے نبی کا گھر چکے مسجد نبی کے ساتھ ہے، آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں تو حسن حسین نہ باہر کرالنگ کرتے ہوئے آ گئے.
تو اللہ کے نبی ممبر پہ بیان کر رہے ہیں، اترے، بیان چھوڑ دیا، حسن حسین کو پکڑا، گود میں لے کے واپس آگے بیٹھے۔ اب آپ اندازہ کریں اگر آپ کے امام صاحب آئے جیسے کریں، آپ کیا بولیں گے ان کو؟ آپ کے امام صاحب بیان کر رہے ہوں، بچہ آ جائے ان کا مسجد میں اور وہ بچے کو لے کر بیٹھ جائیں گود میں، آپ بولیں وہ جی تکو جی مولوی صاحب تو پوری زن مرید نے، کوئی بات ہے جی؟ بیان کر رہے ہیں جی، بچے کو اٹھا کے بیان چھوڑ دیا کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں، یہ عملاً سکھانا ہے کہ یہ ہے دین اور یہ ہے گھر کی زندگی جس کو خوبصورت بنانا ہے، جس کی وجہ سے نبی کا گھرانہ خوبصورت گھرانہ بنا تھا، اور جس گھرانے نے اس کو کاپی کیا وہ خوبصورت ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، دنیا کے بڑے بڑے دماغ اپنی دنیا کی ساری ریسرچ کر کے، دنیا گھوم گھام کے جب ان کو عقل آئی تو وہ اسی طریقے پہ آئے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی نہیں ہوا، لیکن وہ گھوم کے وہیں پر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ہم شادی کرتے ہیں نا، تو کیوں نہ ہم یہ سوچیں، یعنی کتنے لوگ ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی شادی ہو رہی ہو، ہمارے بچے کی، ہمارے بھائی کی، اپنی، اور ہم کسی مضبوط سمجھدار عالم کے پاس جائیں اور ان کو بولیں کہ رسول اللہ کی شادی کیسی تھی، سنت شادی کیسے ہوتی ہے، میں ویسے کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں میں ویسے کروں گا۔ آپ کو نظر آ جائے گا کہ سنت شادی وہ ہے جو دنیا کی کامیاب قومیں آج بھی ویسی شادی کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شادی اچھی وہ ہوتی ہے جو شادی ہو۔ آپ نے فرمایا شادی وہ ہوتی ہے کہ جس میں امیروں کو بھی کھلایا جائے، غریبوں کو بھی کھلایا جائے۔ آپ نے فرمایا شادی اچھی وہ ہوتی ہے جتنا کم خرچ ہوگا اتنی اچھی شادی ہوگی۔ شادی اللہ کے نبی نے بڑی اچھی شادی بھی کی۔ جب آپ کی شادی حضرت زینب سے ہوئی تو حضرت زینب اونچے خاندان کی تھی، قریش کی، تو آپ نے حیث پکایا، حلوہ اور گوشت کھلایا۔ اور جب حضرت صفیہ سے شادی ہوئی تو وہ چونکہ راستے میں شادی ہوئی تھی، سفر میں، اور خیمے میں ہی راستے میں رخصتی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا جس کے پاس جو ہے لے آؤ بھائی، سب نے ملا ملو کے کھا لے، چلو یہ بھی ولیمہ ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں یو کے میں تھا تو وہاں پر ولیمے میں کھا رہا تھا، تو ابھی ہمارا ایک ولیمہ ہوا 2 دن پہلے میرے آنے سے، بلکہ 1 دن پہلے۔ مسجد میں گیا، میں اپنے وہ بزرگ سے ملنے گیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ مسجد میں آ جاؤ، ولیمہ بھی ہے، تم بھی بیٹھ جانا۔ میں نے کہا میں بھلایا نہیں گیا بھائی، ہمارے تو کارڈ شارٹ ہوتا ہے، ہال شول ہوتا ہے، ہٹو بچو ہوتا ہے، بھائی ایسے کیسے؟ میں نے کہا نہیں آ جاؤ۔ اور وہ ایک اچھے خاندان کا ولیمہ تھا، پاکستانی خاندان تھا، لیکن وہ وہیں رہتے۔ تو مسجد میں عشاء کی نماز ہوئی، نماز کے بعد اعلان ہوا جی ولیمہ ہے، سارے آ جاؤ۔ اچھا جی، اور اس کے بعد نماز کے بعد تعلیم ہوئی، حدیث کی تعلیم، دولہا بھی بیٹھا ہوا ہے تعلیم میں۔ سب بارات والوں کو بولا بھی بیٹھو بھی، ہم تھوڑی سی 15 منٹ کی دین کی بات سنیں گے۔ ایک بڑے زبردست عالم نے انگلش میں تعلیم کی۔ اس کے بعد سارے نمازی اوپر چلے گئے اور باراتی بھی۔ یہ کھانے میں بریانی تھی، 1-2 میٹھا تھا، وہ خود ہی سارے، دولہا خود سرونگ کر رہا، اس کے ساتھ دوست وہ سارے سرونگ کر رہے، سب نے یہ مسجد میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اللہ عورتوں کو گھر میں بھیج دیا، اللہ خیر صلی اللہ ہو گیا ولیمہ۔ اب اتنا سمپل، اتنا سادہ یہ رسول اللہ کا ولیمہ ہے کہ بھئی ہم اپنی شادیوں کو کوشش کریں سنت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ایک طرح کریں، دیکھیں جو سمپلسٹی ہے نا، یہ ریلیٹیو ہے، کسی کی سمپلسٹی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، جس کی جتنی ورتھ ہے اس کے حساب سے، لیکن ایک جنرل سمپلسٹی ہے کہ ہم اپنے پہننے میں، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں سمپلسٹی لائیں، اور دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اس کو مان چکی ہیں۔ آپ میں سے شاید بعض لوگوں کو تو اتفاق ہوا کسی گورے کی شادی میں جانے کا۔ گورے کی شادی کیسے ہوتی ہے، یا انگریز کی شادی کیسے ہوتی ہے یو کے میں، یو ایس میں؟ سادی سی شادی ہوتی ہے، وہ کرائے پہ لڑکی جو ہے نا وہ اپنا جوڑا لیتی ہے جی، اور وہ آ کے ایک کھانا ہوتا ہے، چرچ میں تقریب ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، کھانا کھا کے سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ نہ 6-8 دعوتیں، نہ بہت مہنگے جناب 6-8 مہینے پہلے سے ہماری خواتین کو فکر ہوتی ہے یہ کپڑا بنانا ہے، کوٹا ایسے لانا ہے۔ بھائی میں آپ کو یقین جانو، آپ برا نہ مانیں، دنیا کی قومیں، آپ دین کو ایک دفعہ دنیا کی قومیں اس ایٹیٹیوڈ کو فضول سمجھتی ہیں، کہتی ہیں ویلا آدمی، اس کو کام نہیں ہے۔ یعنی جو آدمی 6-8 مہینے سے محنت کر رہا ہے کہ میرا کپڑا کیسا ہو اور میں گوٹا کیسا لگاؤں، میں لگوں گا کیسے، تو مطلب یہ اس کا کوئی دنیا میں کام نہیں ہے، ہی کی ناٹ میک اے ڈفرینس، بیکاز جو دنیا میں کام کرتا ہے، آئنسٹائن کام کرتا تھا، نیوٹن ایک دفعہ پڑھ رہا تھا بیٹھ کے، تو اس کی بیوی کھانا رکھ کے چلی گئی، تھوڑی دیر بعد آئی اور وہ ریسرچ کر رہا تھا اپنی بیٹھ کے، پڑھ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد آئی، اس نے کہا کہ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا میں نے کھانا کھا لیا۔ کھانا تو ایسے پڑا ہوا ہے، کھانا میں نے تو کھا لیا۔ کہا کیا کھایا؟ تو وہ دیکھا ساتھ میں ایک پلانٹ تھا پھولوں کا، وہ کھا رہا تھا اور اپنا کام کر رہا تھا ساتھ میں، اور کھا کے اس کو پتہ نہیں لگا۔ دنیا ترقی کرتی ہے if you have something in you
آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، آپ پہاڑ پہ بیٹھ جائیں، لوگ آپ کے پاس آئیں گے. اور اگر ہنر نہیں ہے تو ظاہری کپڑوں سے، ظاہری چیزوں سے بہت زیادہ ایکسٹرا ویگنس کر کے آپ دنیا کو امپریس نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مائک مجھے بتا رہا ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے اور وقت پورا کر لے. خلاصے کی بات کیا ہے؟ خلاصے کی بات میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اپنی زندگی میں دین لائیں. آپ یقین جانیں آپ کی زندگی زیادہ خوبصورت ہوگی، آپ کا کاروبار زیادہ نفع والا ہوگا، آپ کے ریلیشن زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. اور جب زندگی میں روزانہ تنہائی میں کچھ وقت اللہ کے ساتھ آنسو بہانے میں گزرے گا تو آپ کے دل کو وہ اطمینان ملے گا اور وہ سکون ملے گا جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں ہے. اور اللہ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب بنائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے گا. تو میری بہت زیادہ دعائیں، نیک تمنائیں ہمارے اس نئے جوڑے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوبصورت بنائے، سنت کی طرح بنائے. اللہ ان کو سچی خوشیاں عطا فرمائے. اللہ میاں بیوی کو مل کر ایک عظیم مقصد کے لیے کام کرنے والا اور کام کرتے رہنا والا بنائے. اور ہم سب کو اپنے خاندانوں سمیت جنت میں جمع فرمائے. اور ہم میں سے جن کی شادیاں ہوئی اللہ ہماری شادیوں کو اور خوبصورت بنائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے اپنے اختلافات کو مینیج کرنے اور مقصد کی خاطر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں جو اللہ نے اولادیں دی ہیں اور جن کو اللہ دیں گے ان کو اللہ امت مسلمہ کا لیڈر بنائے اور ان سے اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے بڑے کام لے اور قوم کے زوال کو عروج میں تبدیل کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.